مولانا طاہر القادری نے مزید کہا، میں متعدد بار واضح کر چکا ہوں کہ 2024 کے دھرنے سے پہلے میری جنرل ظہیر الاسلام یا کسی جنرل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر جنرل راحیل شریف کے کہنے پر درج ہوئی، کیونکہ شریف برادران نے عدالت کے احکامات کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی تھی۔ جنرل راحیل شریف نے نواز شریف کے کہنے پر ہم سے ملاقات کی۔ میں کینیڈا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے میرے لاہور والے گھر مرکز پر حملہ کروایا اور 14 کارکنوں کو شہید، 100 کو شدید زخمی کر دیا۔ ہمیں آج 10 سال کے بعد بھی انصاف نہیں ملا۔ بحران سے نکلنے کا واحد حل ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ایک بار پھر میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان موجودہ بحرانوں سے نکل آئے تو پھر ایک دوسرے کو معاف کریں۔ قصورواروں کو ناپیں گے تو 100% بے قصور کوئی نہیں نکلے گا۔ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ علمی اور تحقیقی کام پر ساری توجہ مرکوز ہے۔ طاہر القادری کا کہنا ہے کہ استحکام کے لیے انتقام کو چھوڑنا ہوگا۔ فارم 45 اور فارم 47 کی بحث سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اس بحث نے ذہنی حالات یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ نوجوان 1947 کے فیصلے پر شک کرنے لگے ہیں۔ آئین قانون دونوں گمشدہ ہیں، انہیں بازیاب کروانے کی ضرورت ہے۔ ملک کی سلامتی سے انا بڑی نہیں ہوتی۔ پاکستان کو اس وقت کسی بیرونی جنگ کا خطرہ نہیں، اس کے باوجود ہر طبقہ حالت جنگ میں ہے۔ لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کریں، ایک دوسرے کو سنا اور سمجھا جائے، ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی میں ہی استحکام اور بقا ہے۔ سب اپنی اپنی حدوں کا عدل و انصاف کے ساتھ استعین و تعین کریں۔ مولانا طاہر القادری نے مزید کہا، میں متعدد بار واضح کر چکا ہوں کہ 2024 کے دھرنے سے پہلے میری جنرل ظہیر الاسلام یا کسی جنرل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر جنرل راحیل شریف کے کہنے پر درج ہوئی، کیونکہ شریف برادران نے عدالت کے احکامات کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی تھی۔ جنرل راحیل شریف نے نواز شریف کے کہنے پر ہم سے ملاقات کی۔ میں کینیڈا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے میرے لاہور والے گھر مرکز پر حملہ کروایا اور 14 کارکنوں کو شہید، 100 کو شدید زخمی کر دیا۔ ہمیں آج 10 سال کے بعد بھی انصاف نہیں ملا۔ بحران سے نکلنے کا واحد حل ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری ایک بار پھر میدان میں آ گئے۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان موجودہ بحرانوں سے نکل آئے تو پھر ایک دوسرے کو معاف کریں۔ قصورواروں کو ناپیں گے تو 100% بے قصور کوئی نہیں نکلے گا۔ سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکا ہوں، واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ علمی اور تحقیقی کام پر ساری توجہ مرکوز ہے۔ طاہر القادری کا کہنا ہے کہ استحکام کے لیے انتقام کو چھوڑنا ہوگا۔ فارم 45 اور فارم 47 کی بحث سے کچھ نہیں نکلے گا۔ اس بحث نے ذہنی حالات یہاں تک پہنچا دیے ہیں کہ نوجوان 1947 کے فیصلے پر شک کرنے لگے ہیں۔ آئین قانون دونوں گمشدہ ہیں، انہیں بازیاب کروانے کی ضرورت ہے۔ ملک کی سلامتی سے انا بڑی نہیں ہوتی۔ پاکستان کو اس وقت کسی بیرونی جنگ کا خطرہ نہیں، اس کے باوجود ہر طبقہ حالت جنگ میں ہے۔ لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کریں، ایک دوسرے کو سنا اور سمجھا جائے، ایک دوسرے کو راستہ دیں۔ آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی میں ہی استحکام اور بقا ہے۔ سب اپنی اپنی حدوں کا عدل و انصاف کے ساتھ استعین و تعین کریں۔ مولانا طاہر القادری نے مزید کہا، میں متعدد بار واضح کر چکا ہوں کہ 2024 کے دھرنے سے پہلے میری جنرل ظہیر الاسلام یا کسی جنرل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر جنرل راحیل شریف کے کہنے پر درج ہوئی، کیونکہ شریف برادران نے عدالت کے احکامات کے باوجود ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی تھی۔ جنرل راحیل شریف نے نواز شریف کے کہنے پر ہم سے ملاقات کی۔ میں کینیڈا تھا